In English we say I lost interest in everything. اردو میں آئے ہائے ہائے، وہ سلسلے، وہ شوق، وہ نسبت نہیں رہی. وہ سلسلے، وہ شوق، وہ نسبت نہیں رہی. وہ دل نہیں رہا، وہ طبیعت نہیں رہی. سب دیکھنے اور سننے والوں کو مشی رائٹس کی جانب سے السلام علیکم. آج ہم ایک نیا ناول پڑھنے والے ہیں جسے لکھا ہے فرح بخاری نے اور نام ہے حرف جاں. نام لکھ دوں اس کا؟ تارا نے اپنی تاروں سی چمکتی آنکھیں میچ کر شرارت سے پوچھا. انگلیوں میں دبی کون مہندی اس نے تھوڑی سی پیچھے کھینچ لی تھی. ڈیزائن بس پورا ہی ہونے والا تھا. کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے بے ساختہ ایک دبی دبی سی آ بھری. تارا نے تعصب سے لب بھینچے. سوری مجھے یاد نہیں تھا کہ وہ. اچھا جلدی سے پورا کرو، میری تو کمر اکڑ گئی بیٹھے بیٹھے. اس نے بات بھی پوری نہیں ہونے دی. سوچ کر ہی دل برا ہونے لگتا. تبھی بات بدل دی، لیکن کمرے میں داخل ہوتی مریم نے سن بھی لیا اور نور مینا کا چہرہ تو خیر دور سے گواہ تھا کہ اس کے اندر کیسی جنگ چھڑی ہے. تارا مہندی مکمل کر چکی تھی. وہ بکھرا ہوا سامان اٹھائے باہر نکل گئی اور مریم نے اس کے نزدیک جگہ بنائی. کیا ہوا؟ اتنا کیوں موترا ہوا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. نور مینا نے نفی میں سر ہلایا اور بلا وجہ دوسری جانب دیکھنے لگی. آنکھیں تو بار بار بے وجہ ہی بھر آئی تھیں. مریم نے بھی اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ لی تھیں. کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی چھائے رہی. پھر مریم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. یہ جو نصیب ہوتا ہے نا مینے، اس کی کوئی شرطیں نہیں ہوتی، نہ کوئی اصول، نہ بیت چکے تجربات. یہ اگر اچھا ہے تو کوئی بری سے بری سچویشن اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور اگر برا ہے تو اچھے سے اچھا ماحول بھی اس کی راہ سازگار نہیں بنا سکتا. لیکن وہ ان پڑھ ہے اور میں گاؤں جا رہی ہوں، شہر سے گاؤں. وہ کامتے لہجے پہ قابو نہ پا سکی تو کھل کر رونے لگی. اور اب ذرا اس کی جگہ جا کر سوچو مریم. مریم نے کسی قدر غصے سے نور مینا کی طرف دیکھ کر جتایا تو اس کی بے ساختہ ایک آہ نکل گئی. پیلے دوپٹے سے پلکیں پونچھ کر وہ لاجواب سی بیٹھی گی. مانتی ہوں جو ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، پر یہ بھی تو نصیب کے کھیل ہیں. تو جب یہ حال ہے میرے نصیب کا، پھر آگے کے لیے کیوں پر امید ہوں؟ نور مینا کے ابرو تن گئے. ایسے حالات میں جس شخص نے ہاتھ تھامنے کی ہمت کی، اس سے نا امیدی کی وجہ؟ مریم بھی بحث پہ اتر آئی. شمیم خالہ کہہ رہی تھیں ایسے چٹے ان پڑھ کو کون دیتا ہے پڑھی لکھی لڑکی. اس نے وجہ بھی خوب جتا کر بیان کی. ہاں اور ہاں، وہ بھی کچھ ایسے تانے سن رہا ہوگا. مریم نے جو سے جواب دیتے خود کو آدھی بات میں ہی روک لیا. وہ نور مینا کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی. تو پھر کیا ضرورت تھی میری شادی کرنے کی؟ وہ چڑھ کر چلا ہی اٹھی تھی. جب ساری عمر ماں کا تانا سننا ہے، شادی ایک دن کرنی نہیں ہے نور مینا. ماں کی یہ سزا بھی تو ٹھیک نہیں کہ ہمیشہ کے لیے کنواری بیٹھ جاؤ. اپنی دادی کا سوچو. اور دادی نے میرا کیا سوچا؟ وہ طنزیہ مریم کو دیکھنے لگی. یہی کہ جس طرح اس کی ماں کسی کے ساتھ بھاگ گئی، یہ بھی کہیں بھاگ نہ جائے. تو چلو جو سامنے دکھائی دے شادی کر کے دفع کرو اس بلا کو. کیوں اتنا غلط سوچ رہی ہو یارا؟ سب کچھ اچھا بھی تو ہو سکتا ہے. مریم نے تسلی دینے کے انداز میں ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھا. دیکھنا نور مینا، مزمل تمہاری ماں کا نام بھی نہیں لے گا. مجھے پورا یقین ہے کہ جس رات کو تم اتنا بھاری سمجھ رہے ہو، اس کی اگلی صبح بہت حسین، بڑی خوشگوار ہوگی. مزمل نے اگر کشادہ دلی سے تمہیں قبول کیا ہے تو وہ اس موضوع کو چھیڑے گا بھی نہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ نور مینا کی آنکھوں میں تعجب تھا. ہاں کیوں نہیں؟ وہ بھلا اپنی دلہن کا استقبال ایسی تلخی بھری باتوں سے کیوں کرے گا؟ میں تو جملے ترتیب دے دے کر تھک چکی ہوں کہ یہ پوچھا تو یوں کہنا ہے اور وہ پوچھا تو یوں. کوئی ضرورت نہیں اتنی گہرائی میں جانے کی. اور ویسے بھی جو تمہاری ماں نے کیا اس کی طرفداری بنتی بھی نہیں ہے. طرفداری کی بات نہیں ہے، بس کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اس نے کیا سب کے سامنے ہے. مزید کیا پوچھنا رہ گیا؟ تم بس اپنے اچھے نصیب کی دعا مانگو اور بیکار کی سوچوں سے خود کو نکالو. مریم نے اس کا کندھا ٹپک کر بات سمیٹ لی. ماشاءاللہ بہت پیاری ہے ہماری دلہن. وہ ایک شوق سی سجی سوری لڑکی تھی جس نے گھونگھٹ اٹھا کر ہنستے ہوئے تبصرہ کیا. نور مینا نے پلکیں اٹھا کر اسے بغور دیکھا. زیورات اور میک اپ سے شادی شدہ لگ رہی تھی، لیکن عمر کافی کم تھی. اور رشتے میں اس کی کون تھی وہ بالکل نہیں جانتی تھی. جب اس نے اپنے ہونے والے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، یہ سسرالی رشتہ دار تو بالکل اجنبی تھے. کچھ چاہیے بھابھی؟ چائے، شربت یا کچھ کھانا ہو تو؟ نہیں شکریہ. اس نے فوراً سرنامے ہلایا. تم یہاں کھڑی ہو شرمین؟ چلو مہمانوں کے سونے وغیرہ کا بندوبست دیکھو. مزمل آ رہا ہے.
دیبا بھابھی نے اندر جھانک کر اس لڑکی کو بلایا اور نور مینا یہاں صرف انہی ایک خاتون سے واقف تھی۔ دادی کے ساتھ رشتے کی بات کرنے یہی دیبا ان کے ہاں آتی تھی۔ سنا تھا اس کی جیٹھانی ہے، مزمل کے بڑے بھائی نصیر کی بیوی۔ سامنے کھڑی شرمین کو ساتھ لیے نور مینا کو ایک شرارتی مسکراہٹ سے نوازتی باہر نکل گئی۔ کمرہ ان دونوں کے نکلنے پر خالی ہوا تو اس کا دل سرک کر جیسے نیچے جا پڑا۔ دیبا بھابھی نے کہا تو مزمل آ رہا ہے۔ اس نے اپنا گھونگھٹ دوبارہ نیچے کیا جو کہ شرمین اوپر اٹھا گئی تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی، ایک ہیولا سا اندر داخل ہوا، دل کی آواز بلند ہو چکی تھی۔ اس نے مزید نیچے دیکھنے کی کوشش کی اور تبھی دروازہ بند کر کے کنڈی اندر سے بند کی گئی تو اس نے جھکا سر گھبرا کر گھونگھٹ کے اندر سے ہی اوپر اٹھا کر دیکھا۔ سرخ گھونگھٹ کے اندر سے جس آدمی کی پیٹھ دکھائی دی وہ کافی چوڑی تھی۔ اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ کمرے میں کچھ دیر کے لیے سکوت سا در آیا تھا۔ مزمل کمرے میں موجود تھا لیکن بڑی خاموشی سے یہاں وہاں جاتے انجانے کیا کر رہا تھا۔ ہلکی کھٹ پٹ کے بعد اب وہ بیڈ کے نزدیک آ چکا تھا۔ کچھ دیر کھڑا سوچتا ہی رہا پھر سامنے بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ نور مینا کے کانوں میں پہلی بار آواز سنائی دی۔ لہجہ بہت عام سا تھا، آواز بھی زیادہ بھاری مردانہ نہیں تھی، تاثر کچھ اچھا نہیں پڑ سکا۔ وہ سلام کا جواب بھی نہیں دے پائی۔ مزمل نے خاموشی کو جواب سمجھا، کچھ دیر چپ رہا اور پھر گلا کھنکارا۔ کھانا وغیرہ پوچھا کسی نے؟ تم بھوکی تو نہیں؟ سفر بھی کافی لمبا ہے شہر سے یہاں تک۔ وہ پوچھتے پوچھتے اپنے آپ سے بات کرنے لگا، لیکن نور مینا چپ ہی بیٹھی رہی۔ مزمل نے اپنی کسی بات کا جواب نہ پاتے تھوڑی سوچ بچار کی۔ وہ تمہاری ماں کے بارے میں جو کچھ سنا، اگر تم چاہو تو ہم کھل کر اس پر بات کر سکتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ایسی عورتوں پر۔ بات مزمل کے منہ میں ہی رہ گئی اور نور مینا اٹھ کھڑی ہوئی۔ مزمل نے چونک کر اوپر دیکھا اور بھاگ کر دور رکھی کرسیوں کی طرف چلی گئی۔ اب وہ گہرے گہرے سانس لیتے اپنا وجود سنبھالنے لگی تھی۔ اسے عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی۔ کتنی دیر سے خود کو سمجھانے میں لگی تھی کہ اسے اب اسی ماحول کو اپنانا ہے، اپنا ذہن یہاں رہنے کے لیے اختیار کرنا ہے، لیکن مزمل کی کمرے میں آمد کے بعد ہی حالت بڑی عجیب سی ہونے لگی تھی۔ ناگوار سوچوں کو شاید وہ پیچھے دھکیلنے میں کامیاب بھی ہو جاتی، پر مزمل کے یہ چند جملے، مریم نے کہا تھا وہ اسے اس کی ماں کے متعلق بات ہی نہیں کرے گا۔ اس بھاری رات کی صبح بہت حسین، اسے سوچ کر ہنسی آنے لگی تھی۔ آنسوؤں کے گولے نے سارے بند توڑ دیے۔ اس کا وجود لرزنے لگا تھا۔ وہ بے اختیاری لمحوں میں سمجھنے کے قابل بھی نہ تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ بس وہ ہل ہل کر رو رہی تھی۔ پھر اس کی آواز اونچی ہوتی گئی۔ مزمل بھاگ کر نزدیک آیا، تب تک وہ کرسی پر بیٹھ کر اتنی شدت سے رونے لگی تھی کہ مزمل کو مجبوراً اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھنا پڑ گیا۔ کیا کر رہی ہو پاگل؟ وہ دھیمی آواز میں چلایا۔ باہر سب عورتیں بیٹھی ہیں، آواز باہر جائے گی، چپ رہو، بالکل چپ۔ اس نے نور مینا کا منہ کچھ اور دبایا، جس سے اس کی سرخ لپسٹک دہانے کے آس پاس نہایت بھدے انداز میں پھیل گئی۔ مزمل نے چپ ہو جانے پر اپنا ہاتھ ہٹایا اور تبھی اپنی دلہن کا وہ پہلا روپ دیکھا۔ نور مینا کی آنکھوں کا کاجل، مسکارا اور لائنر بے تحاشا رونے کی وجہ سے نہایت بھونڈے انداز میں پھیل چکا تھا۔ اوپر سے جوکروں کی طرح پھیلی ہوئی لپسٹک، وہ ڈر کر دور ہوا تو واپس پلٹ کر اسے نہیں دیکھا۔ درمیانی دروازے سے گزر کر دوسرے کمرے میں آیا تو سامنے لوہے کی نئی الماری رکھی تھی۔ اس نے کھول کر اپنے لیے کپڑوں کا ایک جوڑا نکالا، سخت برے موڈ کے ساتھ اپنے اس کمرے میں موجود غسل خانے میں چلا گیا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے واپس کمرے میں آیا۔ دوسرے کمرے میں جہیز کا کافی سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ نئی لوہے کی چارپائی بھی رکھی تھی جو دیبا بھابھی نے ہی شادی کے تحفے کے طور پر دی تھی۔ رنگین چارپائیوں کی جوڑی، جس میں سے ایک وقت باہر مہمانوں کے استعمال میں تھی، دوسری سامنے بچھی تھی۔ مزمل نے اس کے میسر آنے پر شکر ادا کیا۔ روتی چلاتی ہوئی بیوی کے پاس جا کر تسلی دینے کا بالکل ارادہ نہیں ہوا، جس کے چہرے پہ یہ چھپا تھا کہ اس شادی سے وہ کتنی ناخوش ہے۔ ویسے بھی اب دوسرے کمرے میں خاموشی چھا چکی تھی۔ اس کی پڑھی لکھی شہری اور بھیانک دلہن اب خاموش ہو چکی تھی۔ وہ بھی لائٹ آف کر کے چارپائی پر لیٹ گیا۔ ساتھ والے کمرے کی لائٹ آف ہونے کی کافی دیر تک بھی وہ اس کمرے میں واپس نہیں آیا تو نور مینا نے اپنے بھاری زیورات سے نجات حاصل کر کے اندھیرے میں ہی دوسرے کمرے کی الماری سے اپنا ایک ڈریس نکالا۔ نیم تاریکی میں اسے مزمل ایک چارپائی پر سویا نظر آیا تو مزید تسلی ہو گئی۔ واپس آ کر درمیانی دروازہ بند کیا، کپڑے تبدیل کر کے آرام سے سو گئی۔ صبح اس نے درمیانی دروازہ کھول کر جھانکا تو مزمل واش روم میں تھا۔ وہ اس سے پہلے ہی باہر نکل آئی۔ بسم اللہ، دلہن آئی ہے، دیبا بھابھی نے ہی صبح سویرے ہنس کر ویلکم کیا۔
آ جاؤ آ جاؤ۔ وہ اپنے ساتھ لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے گھر والے کچھ دیر بعد ناشتہ لے آئے۔ کوئٹہ شہر سے پشین تک 1 گھنٹے کا سفر تھا، پتہ نہیں وہ بیچارے کب نکلے تھے۔ ساتھ کامران بھائی بھی تھے۔ کامران بھائی اس کے خالہ زاد تھے۔ سمینہ بھابھی انہی کی بیوی تھی۔ دادی نے زہرا کو ان کے ساتھ ناشتہ دے کر بھیجا تھا۔ سب خیریت ہے نا؟ سمینہ بھابھی نے چپکے سے جان لینا چاہا۔ نور مینا نے آنکھوں کا پانی بڑی مشکل سے پیا اور معمول سے ذرا زیادہ زور لگا کر مسکرائی۔ اب جو ہونا تھا اس کے ساتھ وہ ہو چکا تھا۔ آنکھوں کے آگے دادی کی مجبوریاں گھوم گئیں۔ رشتہ آنے پر وہ کتنی خوش ہوئی تھی، پھر شادی کی تیاریاں، اور آخری دن جب تک کہ وہ رخصت نہیں ہوئی ان کے چہرے پہ چھپی پریشانی۔ ایک شادی پورا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے کہ جس کا تکمیل پا جانا کئی ایک کے لیے سکھ کا سانس ثابت ہوتا ہے۔ وہ بھلا اپنی چھوٹی بہن اور بوڑھی دادی کو کیسے نئی پریشانی میں ڈال سکتی تھی۔ اب ہر شادی پروین سلطانہ جیسی تو نہیں ہوتی کہ جو دنیا کو دکھائی تو نہ دے، پر اس کے چرچے مدتوں زبان پہ تر و تازہ رہے۔ وہ بھی اب بات بے بات مسکرا رہی تھی۔ رات والی لڑکی جسے دیبا بھابھی نے شرمین کہہ کر بلایا تھا وہ بھی انہی باتوں کے دوران آ پہنچی، اور نور مینا کو تبھی پتہ چلا کہ وہ بھی اس کی جٹھانی تھی۔ اسے اب تک کے وقت میں واقعی اپنے سسرالی افراد خانہ کے متعلق کچھ خبر نہ تھی۔ اب معلوم تھا کہ مزمل 3 بھائی تھے۔ سب سے بڑے نصیر بھائی جن کی بیوی دیبا تھی، دوسرے متین بھائی جن کی بیوی شرمین تھی، اور مزمل سب سے چھوٹا تھا۔ ان سب کے علاوہ بابا جان تھے، یعنی ان 3 بھائیوں کے والد۔ گھر پر بھی نور مینا نے اب دھیان دیا۔ بڑے سے کچے کم پتھریلے صحن کے ایک کونے میں دیبا بھابھی کے 2 کمرے تھے، دوسرے کونے میں ابھی نئے بنے مزمل کے 2 کمرے تھے۔ بابا جان کا اپنا پورا گھر تھا جس میں بابا جان رہتے تھے۔ یہ پچھلی 1.5 کنال کی جگہ تو بعد میں خرید کر بیٹوں میں بانٹی گئی۔ بابا جان اپنی پرانی طرز کے گھر کی توڑ پھوڑ کے ہرگز حامی نہ تھے۔ یہاں ایک بڑا کمرہ، ایک بڑا ہال نما برآمدہ اور باغ جیسا صحن آج بھی پرانی شکل میں موجود بہت خوبصورت تھے۔ دائیں ہاتھ سفید چونے کی دور تک جاتی پکی دیوار تھی جس میں چھوٹا سا دروازہ تھا۔ اس کے پاس دوسرے بھائی متین کا گھر تھا، یعنی نصیر اور مزمل تو ایک ساتھ رہتے تھے پر متین کا گھر الگ تھا۔ اور اب ایسا کیوں تھا یہ بات اسے اس وقت سمجھ میں نہیں آئی۔ دیبا بھابھی نے اس کے گھر والوں کو دوپہر کے کھانے تک روک لیا۔ گھر میں کچھ اور خواتین مہمان اور بچے بھی موجود تھے۔ شام ہوتے گھر میں صرف اس کی جٹھانیاں رہ گئیں۔ دیبا بھابھی کی 2 بچیاں تھیں اور شرمین کا 2 سال کا بیٹا۔ زمل نے دن بھر کے دوران ان 3 مرتبہ گھر کا چکر لگا دیا۔ دیبا نے تو خیر اس کے پہلے چکر میں ہی جانچ لیا تھا کہ دلہا دلہن کے مابین کیا چل رہا ہے۔ وہ مسکراہٹ دباتے کچن میں چائے بنانے چلی گئی تھی۔ ان کی اماں کہہ رہی تھیں 4 پہیہ بھی کوئی دینے کی چیز ہے، تحفہ ایسا دو جس کا کوئی روب تو ہو۔ لیکن دیبا اپنی ماں کو سمجھانے کے موڈ میں نہ تھی۔ انہیں روب نہیں، فاصلہ ڈالنا تھا ان دونوں کے درمیان۔ انتقام کا نشانہ اگرچہ بابا جان تھے، وہ بابا جان جو بنا کسی سے مشورہ کیے مزمل کا شہر جا کر رشتہ طے کر آئے تھے۔ سب نے اعتراض کیا کہ لڑکی بھی کیسے اٹھا لائے، شہر بھر میں جس کی ماں کے کارناموں کی دھوم ہے۔ پر دیبا اس کی وجہ خوب جانتی تھی۔ بابا جان کی نفرت کا اگر یہ عالم تھا کہ مزمل کے لیے وہ اس کے گھر کی لڑکی لانے پر ایک گھر سے بھاگی ہوئی عورت کی بیٹی کو ترجیح دے رہے تھے، تو دیبا بھی بدلے کی آگ کو ہوا دینے میں خوب ماہر تھی۔ مزمل نے جب اپنی شادی کے لیے 2 کمرے بنوانے کا ارادہ کیا تب اس کا رشتہ کہیں طے نہیں پایا تھا۔ دیبا نے بڑھ چڑھ کر گائے بیچی، رقم مزمل کے حوالے کی تو بابا جان تب ہی سمجھ گئے تھے کہ دیبا اپنی چھوٹی بہن بشرا کو بیاہ کر لانے کا پلان بنا رہی ہوگی۔ ان کے خاندان سے تو سسر صاحب کو اللہ واسطے کا بیٹھ تھا۔ تبھی شہر جا کر بی بی صفورہ کی پوتی سے رشتہ طے کر آئے۔ صفورہ بی بی کے شوہر یعنی نور مینا کے دادا سے حاجی احمد علی کا شاگرد استاد کا بڑا احترام کا رشتہ تھا۔ نور مینا کے دادا کا تعلق کسی گاؤں سے تھا اور انہوں نے احمد علی کو قرآن پاک پڑھایا تھا۔ وہ استاد صاحب کے مرنے کے بعد بھی اماں جی سے دعا لینے کبھی کبھار چلے جایا کرتے تھے۔ بی بی جی اسے اندر بلا لیا کرتیں، دیر تک گاؤں کی خبریں پوچھتیں، سب کا حال احوال لیتیں۔ بوڑھے بزرگوں سے بات کرنے کے لیے بھلا کس کے پاس وقت ہوتا ہے؟ انہیں کوئی بھولا بھٹکا میسر آ جائے تو پرانے وقتوں کی یاد کر کے دل بہلا لیا کرتی۔ احمد علی کوئٹہ آخری مرتبہ ان کے بیٹے کی تعزیت کرنے آئے تھے۔ 1.5 برس پہلے نور مینا کے والد حاجی صدیق خان کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا تھا۔ بی بی جی تب بھی بڑی دکھی تھیں، پر 1.5 برس بعد دوبارہ جانا ہوا تو بیٹے کے ساتھ ساتھ بہو کے دیے چرکے بھی شامل ہو چکے تھے۔ حاجی صدیق خان کی 2 بچیاں تھیں، بڑی نور مینا اور چھوٹی زہرا۔
45 برس کے حاجی صاحب جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی بیوہ پروین سلطانہ کی عمر 35 سال کی تھی، اور اللہ جانے کہاں کی تربیت یافتہ تھی اور کیسے حالات و وسائل کا وہ شکار رہی تھی کہ عدت پوری ہوتے ہی اسے اپنے دوسرے بیاہ کی فکر لاحق ہوئی تھی۔ سہیلیوں نے بعد میں جو بیانات دیے ان کے مطابق وہ 40 سے پہلے دوسرا گھر بسا لینا چاہتی تھی۔ رشتہ بھی خود تلاش کیا، اور جب ساس نے جوان بیٹیوں کی شرم دلاتے دوسری شادی کی شدید مخالفت کی تو اس نے پہلے چوری چھپے نکاح کیا، اور پھر جب لوگوں میں چمک گوئیاں ہونے لگی تو شوہر کے ساتھ رخصت بھی ہو گئی۔ 4 ماہ ہو گئے تھے ایسے حالات میں جنگ لڑتے۔ یہ وقت نور مینا اور زہرا کے لیے تو مشکل تھا ہی، پر صفورہ بی بی تو دل کو لگا لیا۔ صحت بری طرح خراب ہو چکی تھی، اٹھتے بیٹھتے بس پوتیوں کی فکر تھی۔ مرنے سے پہلے وہ ان دونوں کو رخصت کرنا چاہتی تھیں۔ احمد علی دعا لینے آئے تو اس بار گاؤں کی خبریں سننے کا انہیں ہوش ہی نہیں تھا۔ بیمار لبوں پہ بس ایک ہی دعا تھی کہ اللہ ان کی پوتیوں کے نصیب اچھے کرے۔ احمد علی نے استاد جی کا قرض اتارنے کی یوں ٹھانی کہ وہیں بیٹھے بیٹھے ہی بڑی بیٹی اپنے مزمل کے لیے مانگ لی۔ صفورہ بی بی اور کیا چاہیے تھا، اسی ایک نشست میں ہی نور مینا کا مزمل سے رشتہ طے پا گیا۔ نہ دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع ملا، نہ سوچنے سمجھنے کا وقت۔ وہ تو صفورہ بی بی کے ساتھ شادی کی تاریخ بھی طے کر آئے، گاؤں واپس آ کر بیٹوں کو آگاہ کیا، اور یوں شادی کی تیاری ہو گئی۔ متین بھائی کے گھر دولہا دلہن کی دعوت تھی۔ وہ نیلا سوٹ پہن کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تیاری کر رہی تھی۔ شادی کو تیسرا دن تھا۔ اب تو دیبا نے اس سے دونوں کے تعلقات کی پوری تفصیل بھی اگلوا لی تھی۔ وہ اب مزید سوچ سمجھ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ پڑھی لکھی لڑکیوں سے بڑا چڑھتا تھا مزمل۔ اس کے بالوں میں پھول لگاتے ہوئے نرمی سے بتانے لگی۔ کہتا تھا شہر والیوں سے اللہ بچائے۔ اوپر سے پروین کے حالات سن کر تو خیر، میں نے تو سمجھایا تھا کہ دادی شریف ہے، باپ کا پورا خاندان شریف ہے، ضروری تو نہیں کہ لڑکی ماں پر جائے، لیکن آدمیوں کا دماغ بھی کبھی عورت کے سمجھانے سے بدلا ہے۔ ویسے نور مینا زیادتی تو تمہارے ساتھ بھی ہوئی ہے نا؟ اتنی خوبصورت پڑھی لکھی، بھلا یہاں دیہات میں سڑنے کے لیے بنی تھی؟ دیہاتی مردوں سے ویسے بھی اللہ بچائے، زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ ہم تو چلو ان پڑھ تھیں، یہی ہمارے لیے گزارا آسان رہا، پر تم حق ہاں، پتہ نہیں کیسے گزارا چلے گا۔ اور ہو بھی کیا میری بہن، تو گزارے والی زندگی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ تمہاری دادی کو بھی جلدی پڑی تھی، تھوڑا انتظار کر لیتی تو کیا پتہ کوئی اچھا مخلص شخص چاہنے والا آ ہی جاتا۔ آپ تو بہت مایوس ہیں۔ نور مینا نے دیبا کو بغور سنے کے بعد صاف گوئی سے ان کو کہہ ہی دیا۔ اندر ہی اندر خیالات بھی کچھ واضح ہونے لگے۔ گزرے 3 دنوں میں تو دل و دماغ پر بس ایک غبار سا چھایا تھا۔ بڑے بھاری بگولے تھے جن کو یاد رکھنا مشکل تھا، لیکن بھلا ہو دیبا بابی کی باتونی طبیعت کا ساری صورتحال کھول کر رکھ دی۔ نور مینا کے لیے سمجھنا آسان ہونے لگا تھا، اور اب اسے لگ رہا تھا کہ بلا وجہ کی خاموشی اسے کوئی فائدہ نہیں دینے والی۔ اسے بھی ذہن میں رینگتے سوالوں کے جواب جاننے چاہیے۔ میری مایوسی کی تو خیر وقت بھی کیا ہے، دیبا نے آ بھری۔ میں تو جو سن رہی ہوں دیکھ رہی ہوں اسی کے مطابق اپنا اندازہ ظاہر کر رہی ہوں۔ تو کیا کہتا ہے آپ کا اندازہ؟ نور مینا کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ مزمل کی کسی جلدی میں ہے، دیبا نے لہجے میں سرگوشیاں نہ کیا۔ میرا مطلب ہے جس طرح یہ فاصلہ بنا ہوا ہے تم دونوں کا، وہ اسی میں ہی جلد از جلد کسی مکمکا تک پہنچنا چاہتا ہے۔ کل ہی میں نے بیٹھک میں باپ بیٹی کی بحث سنی ہے۔ دیبا نے آواز مزید نیچی کی۔ اصل میں نور مینا بات کوئی ان پڑھ ہونے کی تھوڑی ہے، یہ میرا دیور عقل کا بھی پورا سورا ہے۔ خود سوچو کیا کمی ہے اب تم میں؟ نہ پیاری عورت دیکھی، نہ تعلیم، نہ یہ سوچا کہ میں کیا ایسی بیوی کے قابل بھی تھا، بس وہی ڈنگر دیہاتی سوچ کہ مجھ پہ حاوی نہ ہو جائے۔ لیکن پھر شادی کیوں کی؟ تبھی منع کر دیتے۔ بس باپ کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن دیکھ لو اب اکیلے کمرے میں غصہ کر رہا ہے۔ مجبوری میں بندہ سر تو جھکا لیتا ہے، اپنا اندر تو نہیں بدل سکتا۔ ہمیں دیر تو نہیں ہو رہی؟ نور مینا کو خیال آیا کہ شرمین بھابی انتظار کر رہی ہوگی۔ ہاں ظاہر تو ایسے کرے گی جیسے پلکیں بچھا کر بیٹھی تھی، منافق کہیں کی۔ پیٹھ پیچھے یہاں سب باتیں بناتے ہیں اور منہ پہ ہنس ہنس کر ملنا ہے۔ یہ بھابی الگ کیوں رہتی ہیں؟ نور مینا نے چوڑیاں چڑھاتے سوال کیا۔ لو تمہیں یہ بھی نہیں پتہ؟ دیبا ناک پہ انگلی رکھ کر ہنسی۔ اس کی اور متین کی محبت کی شادی تھی نا، دیکھتی نہیں ہو اس چالاک کو ماسی کے رنگ ڈھنگ؟ متین کو تو پھنسا لیا، پر بابا جان کو ایسی چلتر باز لڑکیاں بالکل اچھی نہیں لگتی، پہلے دن سے ہی متین کو الگ کر دیا۔ مزمل بھی چڑھتا ہے، تبھی سارا گھر آپ نے سنبھال رکھا ہے۔ ہاں تو اور میرے بغیر کہاں نبھتی ہے کسی کی؟ وہ فخریہ ہنسی۔
شرمین بھابھی نے تو سب کو دعوت دی تھی۔ بابا جان، نصیر بھائی، دیبا اور بچیاں بھی مدعو تھیں۔ مزمل کھچا کھچا سا آ تو بیٹھا، لیکن ماتھا تو لڈن میاں جیسا تھنکا ہوا ہی تھا۔ نور مینا تو اسے اپنے سامنے برداشت ہی نہ ہوتی تھی، وہ بھی ایسے سڑیل کے سامنے بیٹھنا نہ چاہتی تھی۔ دیبا بھابھی کی بیٹیوں منزہ اور مومنہ کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ شرمین بھابھی کافی سگھڑ اور سلیقہ مند تھیں، ان کی دعوت میں بڑا شہری رکھ رکھاؤ تھا۔ نور مینا دل ہی دل میں بڑی متاثر ہوئی۔ متین بھائی اور شرمین کی انڈرسٹینڈنگ بھی تقریباً ہر بات سے خوب ظاہر تھی۔ نور مینا نے پہلی بار غور کیا کہ متین بھائی بڑے سمارٹ سے تھے، شرمین بھی لمبی پتلی سی تھی، دونوں دیکھنے میں بھی ایک جیسے لگتے تھے۔ اسی طرح نصیر بھائی درمیانی قد اور بھاری جسامت کے تھے، اور دیبا بھابھی بھی چھوٹے قد کی گول مٹول سی تھی۔ وہ میاں بیوی بھی ایک جیسے لگتے تھے۔ مزمل البتہ اونچی قد و قامت کے ساتھ بھاری جسامت کا خوب چوڑا مرد تھا، جبکہ وہ ایک دم پتلی سمارٹ سی درمیانی قد کی مالک۔ اس کا اور مزمل کا جسمانی لحاظ سے بالکل کوئی جوڑ نہ تھا، اور یہ شاید دیبا بھابھی کی باتوں کا اثر تھا کہ پہلی مرتبہ نور مینا نے سوچا کہ یہ ضرور ساتھ نبھانے والا نہیں۔ کتنا سمجھایا تھا اس نے دادی کو کہ وہ اور زہرا کہیں نہیں بھاگی جا رہی، انہیں آرام سکون سے آگے پڑھنے دیا جائے، لیکن انہیں پروین سلطانہ نے جو جھٹکا دیا تھا اس کے آگے کچھ دکھائی سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب اگر وہ طلاق لے کر جائے گی تو کم از کم دادی سے مزید کسی دھکا دینے کی اتنی جلدی ہمت نہیں کریں گی۔ تب وہ خود بھی آگے پڑھے گی، زہرا کو بھی پڑھائے گی، اور ایک دن ٹیچنگ سے وابستہ ہو کر خود کمائے گی۔ مزیدار کھانے کے دوران اپنے جلے سڑے ناگفتہ حالات کو سدھارنے کا پلان بڑا ہی تشفیع آمیز لگا۔ نور مینا اس شام پہلی مرتبہ کچھ ہلکا پھلکا محسوس کرتے بستر پر سوئی۔ کتنا گھٹن تھا اس ہر رات یہ سوچتے سونے کی کوشش کرنا کہ اب زندگی بھر یہی کمرہ، یہی گاؤں، یہی ناپسندہ سے سڑیل شوہر اس کا مقدر ہے کہ جس سے بھاگ نکلنا ممکن نہیں۔ پر اب ایسا نہیں تھا۔ اللہ بھلا کرے دیبا بھابھی کا ان کی بدولت مستقبل بڑی حد تک واضح تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی واپسی کی خبر سن کر سب سے زیادہ خوشی زہرا کو ہوگی۔ دادی نے اعلان کیا تھا کہ ان دونوں کی شادیاں وہ 6 ماہ کے اندر کر دیں گی، اور اب وہ دادی کو بھی جلد از جلد بتانا چاہتی تھی کہ دیکھ لے اپنی جلد بازی کے نتائج۔ شادی جیسا زندگی کا اہم ترین فیصلہ اس طرح نپٹانے کا ہوتا ہے، اور دروازہ کھولتے ہی سب سے پہلی نگاہ جس پر پڑی 2 بول پڑھا کر بیٹی اسے تھما دی۔ وہ کھولتے خون کے ساتھ اندر ہی اندر دادی کے ساتھ تقریر جھاڑنا شروع کر دیتی۔ اور وہ مریم بطول، اب تو کوئی پرانی روح نہ تھی۔ نور مینا کی بچپن کی سہیلی اس کی خیر خواہ بڑی خوش گمائی تھی کہ اس کو مزمل بھائی اس کی ماں کے متعلق بات بھی نہیں کرے گا۔ واہ خوب، کتنا فرق ہوتا ہے حقیقت اور افسانے میں بھی۔ دیبا بھابھی نے دیہاتی سوچ کی جیسی ترجمانی کی تھی، محترم اس پر پورے اترے تھے۔ پشین شہر کے مضافات میں واقع ان کے سرسبز و شاداب گاؤں میں اکتوبر بڑا ہی خوشگوار رہتا تھا۔ مزمل اور اس کے بھائیوں کے اپنے اپنے سیب و انگور کے باغات تھے۔ سرما کی آمد تھی، اور سال بھر پہلے وہ گھر میں صرف 2 کمرے اور ایک غسل خانہ ہی بنوا پایا تھا۔ اب موسم سرما کے لحاظ سے مزید کام کرنا تھا۔ 1 ہفتے بعد تعمیر کا کام شروع ہونا تھا۔ مزمل نے اس دوران تعمیراتی سامان گھر میں ڈلوانا تھا۔ دن چڑھے سے لے کر سپہر تک چونکہ مستری مزدوروں نے یہاں کام کرنا تھا، تو دیبا بھابھی نے مشورہ دیا کہ نور مینا کو اپنے میکے چھوڑائے۔ مزمل نے بھی جان چھوٹنے پر شکر ادا کیا۔ اسے بھی یہ چلتا پھرتا امتحان مزید برداشت نہیں تھا۔ 15 دنوں کی جاں خلاصی غنیمت تھی، تو دیبا بھابھی تو پہلے ہی بتا چکی تھیں کہ لڑکی یہاں کے ماحول میں گھل مل نہیں پائی اور مستقل واپسی کی سوچ میں ہے۔ وہ کچھ اس لیے بھی دور دور رہنے کو ترجیح دیتا تھا، ایسی شہری بلا کے لیے نہ اس کے دل میں کوئی جگہ تھی نہ گھر میں۔ اسے تو بس خود کو کسی نہ کسی طرح مصروف رکھنا تھا۔ بابا کی جلد بازی نے اس کی زندگی تو تباہ کر دی تھی۔ اچھا ہے اب ذرا وہ بھی دیکھیں، جوان جہان اولاد کی شادی کا اپنے آپ فیصلہ کر کے آ جانا کتنا خسارے میں جا سکتا ہے۔ اب سال 6 مہینے کے اندر دوسری شادی کے لیے کوئی اپنی پسند کی لڑکی دیکھوں گا تو کچھ کہہ بھی نہ پائیں گے۔ آنے والے 4-5 دن تو گھر کا مٹیریل آنا تھا، تب تک وہ بالکل فارغ نہ تھا۔ البتہ سامان مکمل ہونے کے بعد وہ 1-2 دن فارغ تھا۔ تب اس نے بیگم صاحبہ کو اس کے میکے چھوڑانا تھا، اور کیا پتہ کہ یہی پہلی مرتبہ ہی آخری بھی ثابت ہو۔ اب نہ تو خود اسے یہاں رہنے کی کوئی چاہ تھی، اور نہ ہی مزمل اسے اپنے پاس روکنے کا کوئی جذبہ اپنے اندر موجود پاتا تھا۔ بلکہ ایک ارادہ تو یہ بھی تھا کہ بابا جان ہی اس کو کوئٹہ چھوڑائیں۔ اپنی طرف سے اتنا تردد بھی کیا کرنا۔ ریت اور اینٹوں کا ڈھیر پچھلے 2 دنوں کے دوران بائیں ہاتھ کی دیوار کے ساتھ لگ چکا تھا۔
صبح سے دیبا بھابھی نے بتایا کہ آج سیمنٹ کی بوریاں آنی ہیں، لیکن انہیں صحن میں نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ بارش تو یہاں ہر دوسرے دن ہی برس جایا کرتی تھی، لہٰذا اس کے لیے دوسرے کمرے میں جگہ بنانی تھی۔ مزمل اپنی چارپائی تو صبح سویرے نکال لے گیا تھا، جس کا مطلب یہی تھا اسی دیوار کے ساتھ سیمنٹ کے لیے جگہ بنانی ہے۔ جگہ کو مزید کھلا کرنے کے لیے اس نے واشنگ مشین اور ڈرائر، جوتوں کا ریک بھی سائڈ سے ہٹا کر دوسری طرف کر دیا، اور اب جھاڑو لگا کر اس نے کمرے کے باہر پھینکی اور ہاتھ جھاڑتے یوں ہی اس کی نظر دور ڈیوڑی کی جانب گئی۔ بابا جان کے گھر کو جاتے دروازے اور ڈیوڑی کے قریب مزمل ایک برقع پوش خاتون کے ساتھ کھڑا کچھ بات کر رہا تھا۔ عورت نے چہرے سے نقاب الٹ رکھی تھی۔ کالے برقعے کے حصار میں سفید چہرہ ایک جوان عورت کا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے مزمل سے کچھ بات کر رہی تھی اور وہ بھی ارد گرد سے غافل کچھ بات کر رہا، بڑے دھیان سے اس عورت کی بات سن رہا تھا، ساتھ ساتھ بول بھی رہا تھا۔ نور مینا نے بس کچھ ہی دیر اس جانب دیکھا اور پھر لاپرواہی سے اندر آ گئی۔ ہوگی کوئی اسے کیا؟ وہ کمرے میں آ کر یہاں وہاں نظر دوڑاتے قیمتی سامان دیکھنے لگی۔ اس نے الماری کا لاک لگا کر چھوٹا موٹا کچھ سامان سمیٹ کر پیٹی پر رکھا اور اسے بڑی چادر سے ڈھک دیا۔ اب وہ مطمئن ہو کر دوسرے کمرے میں پردے میں بیٹھ سکتی تھی۔ کام ہو گیا ہو تو ادھر اب میری طرف آ جاؤ۔ دیبا بھابھی نے اندر جھانکا تو وہ چونک کر پلٹی۔ یہ بھی صحیح ہے۔ اسے خیال آیا اس جانب بند ہو کر بیٹھنے کی ضرورت بھی کیا ہے۔ وہ اپنا کمرہ بند کر کے بھابھی کے ساتھ ہی چل پڑی۔ مزمل اس عورت سے بات ختم کر کے خود بھی باہر نکل گیا۔ دیکھ رہی ہو؟ دیبا نے ابو چڑھا کر اس جانب اشارہ کیا۔ جی، میں سمجھی نہیں۔ وہ اب کہتی بھی کیا؟ سادگی ہے تمہاری، اور کیا؟ وہ ہنس پڑی۔ بھئی اتنی جوان حسین عورت دیکھ کر بھی تم چونکی نہیں تو حیرت کی بات ہے۔ ہم تو خیر روز کے عادی ہیں، پر یہ بے شرم عورتیں سیکھنے والی نہیں ہیں۔ نہ ہی مزمل کو کچھ شرم لحاظ ہے، لیکن اس کی تو خیر عقل کی کمی کے مسئلے بھی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو بندہ رعایت دے لیتا ہے۔ وہ اپنی عادت کے مطابق تیز تیز بولتی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ نور مینا کو جتنا سمجھ آیا اس نے اس کو کافی سمجھا۔ اپنی طرف سے کوئی سوال تجسس بن کر ابھرا ہی نہیں۔ اس کی وجہ سے مزمل جو بھی کرتا پھرے، وہ تو یہاں مہمان ہی تھی۔ مزمل کے تو کرتوت وہ جانے اس کے گھر والے۔ وہ آ کر بھابھی کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ اس کا ذہن آج کل یہاں سے جانے کی تیاریوں میں لگا رہتا تھا۔ شادی کے بعد وہ بس ایک مرتبہ ہی گھر گئی تھی، اور زہرا بھی ایک مرتبہ تو اگلی صبح آئی تھی، اور دوسری مرتبہ دادی کے ساتھ آئی تھی۔ شادی کو 22 دن ہو چکے تھے۔ مزمل اور اس کے راستے اول روز سے مکمل جدا تھے۔ اس نے دوسرے کمرے کو اپنی جائے پناہ بنا لیا تھا اور نور مینا کے استعمال میں اپنا بیڈ روم تھا۔ تبھی نہ تو بولنے چالنے کی نوبت آئی تھی اور نہ ہی آمنا سامنا ہو پایا تھا۔ دیبا کی پھوپھی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ صبح ہی صبح نصیر بھائی اور بچیوں کے ساتھ میں روانہ ہو گئی۔ مزمل نے صحن میں پردے کی آواز لگائی تو وہ جلدی سے کمرہ چھوڑ آئی۔ دیبا بھابھی کے کمرے اگرچہ کھلے ہوئے تھے، لیکن ان کی عدم موجودگی میں اکیلے وہاں جا بیٹھنا اسے مناسب نہیں لگا۔ تبھی درمیانی دروازے سے ہوتے شرمین بھابھی کے گھر آ گئی۔ آؤ بھائی، ادھر کا تو چکر تمہارا بہت کم ہی لگتا ہے۔ ساری دوستی دیبا بھابھی سے لگا رکھی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے نور مینا کے لیے جگہ بنائی۔ آپ بھی ادھر کم ہی آتی ہیں۔ اس نے بھی مسکرا کر شکوہ کیا۔ مجھے تو متین ہی نہیں جانے دیتا۔ اب اس کی تو ماننی پڑے گی نا۔ وہ کیوں منع کرتے ہیں؟ نور مینا حیران ہوئی۔ بس یہی دیبا بھابھی کی باتیں۔ وہ بہت چڑھتا ہے ان کی عادتوں سے۔ میرے اور متین کے بیچ تو جب بھی جھگڑا ہوا انہی میڈم کی وجہ سے ہوا۔ وہ آپ کو پسند نہیں کرتی۔ نور مینا اطمینان سے ان کے پلنگ پر چڑھ بیٹھی تھی۔ مزدور تو نہ جانے کب تک یہاں رہنے والے تھے۔ چھوٹا لفظ ہے۔ شرمین کھل کر ہنس دی۔ نفرت کرتی ہے میری بہن، نفرت۔ ہائے کیوں؟ وہ سخت متعجب تھی، کیونکہ اسے تو کبھی ایسا نہیں لگا تھا۔ الٹا شرمین کے متعلق کچھ تحفظات ضرور تھے۔ وجہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، بس کچھ لوگوں میں حسد اور جلن شاید کچھ فطری ہوتے ہیں۔ میری اور متین کی پسند کی شادی تھی، حالانکہ گھر والوں نے راضی خوشی مجھے ودا کیا تھا۔ ہماری شادی باقاعدہ بڑوں کی رضامندی اور شمولیت کے ساتھ ہوئی تھی، جیسی عام شادیاں ہوتی ہیں، لیکن بس وہی پسندیدگی کا معاملہ بھابھی کو کچھ ایسا چبھا کہ انہوں نے مجھے گھر سے بھاگی ہوئی کا نام دے دیا۔ متین نے شادی کے شروع میں ہی گاؤں والوں سے ایسی باتیں سنی تو سخت متنفر ہو گئے۔ نصیر بھائی اور متین کا سخت جھگڑا ہوا۔ وہ بھی بیوی کی زبان بول رہے تھے اور متین سے یہ سب برداشت نہیں ہوا۔ وہ ہمارے گھروں میں پہلے ہفتے ہی دیوار آ گئی۔ سب متین کے غصے کی وجہ سے ہوا۔ وہ بڑا غصیلا ہے۔ بھابھی نے مجھے گھر سے بھاگی ہوئی کہا، اور اس نے تب ہی فیصلہ کر لیا کہ اس عورت سے قریب رہنے میں نری تباہی ہے۔ لہٰذا لوگ چاہے جتنی بھی باتیں بنا لیں کہ بیوی کے آتے ہی گھر الگ کر لیے، ان سے دور ہی رہنا ہے۔ لیکن میرے ساتھ تو بھابھی بہت اچھی ہیں۔ نور مینا ماننے کو تیار نہ تھی۔
ہاں پر شوہر سے تو تم بھی جدا ہو نا؟ شرمین کا لہجہ بھی کچھ طنزیہ سا تھا۔ نور مینا کو فوری طور پر بالکل چپ لگ گئی۔ ذہن میں سوال تو بیک وقت کئی اٹھے لیکن پوچھا ایک بھی نہیں گیا۔ مجھے کسی نے بتایا نہیں لیکن پتہ تو اگلے روز ہی چل گیا تھا۔ نئے دلہا دلہن کے رنگ ڈھنگ ایسے بالکل نہیں ہوتے۔ ان کا ایک دوسرے کو دیکھنا ہی ان کے بیچ کی ساری کہانی بتا دیتا ہے۔ ہم شادی شدہ عورتوں کے لیے یہ سب جاننا مشکل نہیں ہوتا۔ پہلے دن تو میں بھی ویسے آپس کی جھجک سمجھا، لیکن تیسرے دن میرے گھر کی دعوت میں بھی وہی حال تھا اور آج 3 ہفتے گزرنے پر بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو تم ہی کہو، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ شرمین نے اس مرتبہ کھل کر استفسار کیا اور نور مینا جواباً پہلے تو چپ بیٹھی رہی، پھر کچھ دیر بعد اسے خیال آیا تو سر اٹھایا۔ ہاں پر اس میں بھی بھابھی کا کوئی قصور نہیں۔ اچھا تو پھر کیا وجہ اس دوری کی؟ شرمین اب اسے سوالیہ نظروں سے بغور دیکھ رہی تھی اور نور مینا کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ دل میں خیال آیا، پتہ نہیں شرمین بھابھی سے زیادہ فری ہونا بھی چاہیے یا نہیں۔ حالانکہ دماغ ان کی باتوں پر یقین کر رہا تھا کیونکہ دیبا بھابھی نے اس سے بھی یہی کہا تھا کہ شرمین تو آوارہ اور بھاگی ہوئی لڑکی ہے۔ لیکن مزمل سے دوری؟ نہیں، یہاں اس کا دل نہیں مانا۔ پہلی رات کا وہ پہلا جملہ مزمل کے ذہن کی ترجمانی کر رہا تھا، پھر اس کی کم عقلی اور نور مینا کو اس کا منہ دبانا یاد آیا۔ وہ تب بھی اس جنونی دیوانے سے بہت ڈر گئی تھی۔ سلام بھابھی۔ کمرے کے دروازے میں کھولا ابھرا اور دونوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ ایک برقع پوش عورت تھی جو اندر تک آ گئی تھی۔ ارے یاسمین ہو، آؤ آؤ۔ شرمین بھابھی نے مصافحہ کر کے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عورت نے پہلے نقاب ہٹائی، پھر برقع سر سے بھی اتار لیا اور سامنے بیٹھ گئی۔ نور مینا کو پہچاننے میں تھوڑا سا ہی وقت لگا۔ یہ وہی عورت تھی جو اس روز مزمل کے ساتھ ڈیوڑی میں بات کر رہی تھی۔ نور مینا کو اس کی دیدہ دلیری حیرت تھی۔ ان کے مردوں سے تعلقات رکھ کر عورت سے ملنے بھی آ گئی تھی۔ وہ باہر مزدور لگے ہیں، لالے نے کہا ادھر چلی جاؤ۔ یاسمین نے وضاحت دیتے مسکرا کر شرمین سے کہا۔ ہاں اب اتنے سارے آدمیوں میں کیسے بات کریں؟ اس روز بھی تمہیں دیکھا تھا ڈیوڑی میں، کوئی مسئلہ ہے؟ شرمین سوئی میں دھاگا ڈالتے بڑے عام انداز میں بات کر رہی تھی۔ ہاں بھابھی تمہیں تو پتہ بنا مسئلے کے کون آتا ہے لالے کے پاس؟ ہاں نا، وہ تو میں بھی سمجھ گئی تھی، بات کیا ہے؟ جلال خان سے بچھڑا خریدنا ہے۔ بات تو پہلے ہو گئی تھی، یکمشت رقم کی بات ہوئی تھی کیونکہ میری بھی اسی مہینے کمیٹی نکلنی تھی اور کمیٹی تو ہاتھ آ گئی تھی، لیکن میری نند کے شوہر کا پیتے کا آپریشن ہونا تھا تو رقم مجھ سے اس نے مانگ لی۔ اب اس کی اپنی کمیٹی 2 مہینے بعد ہے۔ جلال خان کو ساری بات بتائی لیکن وہ کہتا ہے اپنا بچھڑا ابھی بھی لے جاؤ اور رقم بھی پوری ابھی دو۔ لیکن میرے پاس آدھی رقم ہے، باقی آدھی دسمبر میں ہی دے سکتی ہوں۔ بڑی مشکل سے اسی پر راضی ہوا ہے کہ اگر گارنٹی مزمل خان دے۔ پھر وہی بات مزمل سے؟ شرمین نے دھاگا توڑا۔ ہاں اس روز آئی تو یہی سارا مسئلہ بتایا۔ لالے نے کہا کمیٹی والی عورت سے پرچہ بما دستخط کے لکھوا لاؤں۔ یہ کاغذ دیا ہے اس نے، ہر مہینے کے ممبر کی کمیٹی درج ہے۔ اس نے ایک پیپر کھول کر سامنے دکھایا۔ سمجھ بس کام ہو گیا تیرا۔ شرمین نے مسکرا کر تسلی دی اور تبھی مزمل نے دروازہ بجا کر باجی یاسمین کی آواز لگائی۔ آئی لالا۔ اس نے فوراً برقع سر پر جمایا اور باہر نکل گئی۔ نور مینا ہکا بکا شرمین کو دیکھ رہی تھی، چہرے پر اتنی حیرت چھپی تھی کہ شرمین نے چونک کر ابر اٹھائے۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس کام سے آئی تھی؟ مطلب اس دن بھی؟ ہاں۔ شرمین اب اسے تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ سوال کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھی عورت ہے؟ وہ پیچھے بنا نہ رہ سکی۔ ہے؟ شرمین کی گردن کو جھٹکا لگا۔ ہاں بھائی، بہت شریف، بال بچے دار۔ یہ شادی شدہ ہے؟ نور مینا کے سوال میں واضح حیرت ابھری۔ کیا ہو گیا نور مینا؟ شرمین نے ہاتھ اٹھا کر لہجہ دھیما رکھنے کو کہا۔ مزمل اور یاسمین دروازے کے باہر ہی بات کر رہے تھے۔ بتاؤ مجھے کیا بات ہے، کیوں اتنی حیران ہو؟ شرمین کا لہجہ اور چہرہ اتنے سنجیدہ تھے کہ نور مینا سے چھپایا نہیں گیا۔ لا حول ولا قوت، دیبا بھابھی نے ایسا کہا؟ شرمین نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ یہ تو جھوٹ ہے، الزام ہے، اور مزمل کے لیے ایسی باتیں؟ کردار تو چھوڑو، دماغ کے بارے میں ایسا جھوٹ؟ ارے نور مینا، خدا کا واسطہ اس عورت سے بچو۔ تمہارا شوہر الحمدللہ بالکل ٹھیک، تندرست اور نارمل انسان ہے، اور یہ جو بھی تم نے سنا مزمل کی گارنٹی والی بات، اس کی حقیقت جانتی ہو؟ حقیقت نہیں تو؟ تمہارے شوہر کو گاؤں والے مکھیا کہتے ہیں۔ ویسے تو شرارت سے دیا ہے یہ نام، انڈیا میں سردار کو مکھیا کہتے ہیں نا۔ ہمارے گاؤں میں مزمل کی بڑی عزت ہے۔ یہاں کے جرگوں میں، اجلاسوں میں، جھگڑوں کے فیصلوں میں جب تک مزمل شامل نہ ہو فیصلے کو درست سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اچھا وہ کیوں؟ نور مینا حیران تھی کہ وہ تو گاؤں کے عام لوگ تھے، جبکہ یہ
کام تو سرداروں یا جرگہ ممبران کے تھے۔ اس کی دیانتداری کے بڑے چرچے ہیں یہاں۔ پچھلے 10 سالوں میں وہ گاؤں کی بڑی معتبر شخصیت بنا۔ ابھی جو ہوا تمہارے سامنے ہے۔ جلال خان بنا مزمل کی گارنٹی کے بچڑا دینے کو تیار نہ تھا۔ مزمل یقین دہانی کروائے گا کہ یاسمین دسمبر میں رقم لوٹا دے گی تو جلال خان کے لیے مزمل کا یہی کہنا ہی بہت ہو گیا۔ اب چاہے کچھ ہو جائے، اسے معلوم ہے دسمبر میں یاسمین رقم دے نہ دے، مزمل ضرور اس کے ہاتھ پر دے جائے گا۔ یہ سب کیسے؟ وضحت حیران تھی۔ ہاں، یہ بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ میں تو خیر ابھی بیاہ کر نہیں آئی تھی، لیکن مجھے متین نے بتایا تھا کہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے۔ مزمل اس وقت 16-17 سال کا لڑکا تھا۔ علاقے میں الیکشن ہوئے، شام کو جب نتیجے آ رہے تھے تو خوشی میں فائرنگ ہوئی۔ رسول احمد کو پسلی میں فائر لگا اور وہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ خوشی کا ماحول ماتم اور فساد میں تبدیل ہو گیا۔ بندوقیں اور پستول تو وہاں بہت سونے اٹھا رکھے تھے، لیکن کوئی بھی ماننے کو تیار نہ تھا کہ فائر کس نے مارا۔ اب ماحول چونکہ الیکشن کا تھا تو 2 سیاسی گروپ بن گئے۔ احمد رسول جس پارٹی کا حمایتی تھا، اس پارٹی کے لوگ مخالف سیاسی گروپ پر الزام لگانے لگے۔ گاؤں کے سردار اور جرگے کے ممبران تک جمع ہو گئے۔ ان کے درمیان بھی گروپ بندی ہو گئی۔ ہاتھا پائی سے مزید جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ مزمل کا تعلق بھی احمد رسول کے گروپ سے تھا۔ اس نے قرآن پاک ہاتھ میں لیا اور اچانک ایک اونچی جگہ پر چڑھ کر قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر گواہی دی کہ احمد رسول کو جو فائر لگا ہے وہ اس کی اپنی حمایتی پارٹی کے خالد کا تھا۔ اس خبر سے سارا جھگڑا ہی پل میں سمٹ گیا۔ یہاں کلام پاک کے تقدس کو کوئی پامال نہیں کرتا، نہ ہی جھوٹیں قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ پھر سال بھر بعد کی بات ہے، بچے پتنگ بازی کر رہے تھے۔ بلال بھائی کے بچے کی گردن ڈور لگنے سے زخمی ہو گئی۔ وہاں پھر تنازع کھڑا ہو گیا۔ کچھ کے پاس تیز ڈور تھی، کچھ کے پاس ہام، لیکن تیز ڈور والے بچے مکر گئے کہ یہ ان کی ہے۔ تب ایک لڑکی نے بتایا کہ ابھی یہاں سے مزمل بھائی ان کو تیز ڈور سے منع کر کے گئے ہیں۔ مزمل کو بلایا گیا تو اس نے نام لے کر بتایا کہ کس کے پاس کیسی ڈور تھی۔ یوں قصوروار کو پکڑنا آسان ہو گیا۔ اس طرح اتفاقاً ایک شادی میں بھی مزمل کی وجہ سے مسئلہ ہوا اور بس پھر مزمل کا نام اس کی دیانتداری کی وجہ سے گاؤں بھر میں مشہور ہو گیا۔ مزمل گاؤں کے بڑے جرگے کا اہم ممبر ہے اور ہر مسئلے میں اس کی موجودگی بڑی قابل بھروسہ ہوتی ہے۔ تو یہ کم عقلی والی بات جھوٹ ہے پاگلے، پھر مہینہ ہونے کو آیا، تم نے کب اسے کم عقل پایا؟ مجھے تو افسوس نہیں، غصہ آ رہا ہے بھابھی پر۔ ایسے سفید جھوٹ خدا کی پناہ۔ اللہ کا ڈر خوف بھی ختم ہو چکا ہے اس عورت میں۔ مجھے متین نے بتایا تھا کہ وہ اپنی بہن بشرا کو لانا چاہتی تھی، پر یہ دھن اب تک سوار ہے۔ یہ تو سوچا بھی نہیں نور مینا، وہ تمہیں ہر حال میں یہاں سے بھگانا چاہتی ہے، تبھی مجھ سے بھی دور رکھتی ہے۔ اچھا، اور یہ کیا میں نے سنا ہے تم پرسوں کوئٹہ جا رہی ہو؟ جی، گھر میں کام چل رہا ہے، دو دن بھر مزدور ہوں گے تو بھابھی نے صلاح دی کہ 15-20 دن کوئٹہ ہو آؤ۔ پاگل ہو بالکل، شرمین نے ماتھا پیٹا۔ تمہیں بھگانے کی ترکیبیں ہیں یہ سب؟ مزدور لگیں گے تو بھابھی خود بھی تو یہی ہوں گی۔ پردے کا اگر اتنا مسئلہ ہے تب تو انہیں بھی میکے چلے جانا چاہیے۔ پردے دار ایک تم ہی تو نہیں ہو؟ لیکن برآمدہ تو ادھر میرے پورشن میں بن رہا ہے نا، وہاں تو میں پھنس جاؤں گی، سارا دن اندر بیٹھی رہوں گی تو بڑی مشکل ہوگی۔ نور مینا تو خود میکے جانے کا پروگرام بنائے بیٹھی تھی، یہاں سے نکلنا تو خود اس کے لیے بھی بڑا سکون آور تھا۔ اب وہ شرمین کو کیسے بتاتی کہ وہ خود کیا کیا سوچے بیٹھی ہے۔ نور مینا، تم پڑھی لکھی سمجھدار ہو، میں تم سے صاف کہہ رہی ہوں، اس دیبا بھابھی کی کسی بات میں نہ آنا، خود دیکھ بھال کر ہر بات کو سمجھو، ان کی عقل پر چلیں تو نری تباہی کر بیٹھو گی۔ شرمین کے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، پر نور مینا نارمل تھی۔ اگرچہ بھابھی سے بہت کچھ نیا اور دلچسپ سننے کو ملا تھا، لیکن یہ ذہن بنانا کہ اسے اپنا گھر بچانا ہے کچھ ہضم نہیں ہوا۔ اس روز البتہ وہ دیبا بھابھی کی سوچ پر افسوس کرتی رہی تھی۔ انہوں نے یاسمین جیسی شریف خاتون خانہ کے کردار پر غلط الزام لگایا تھا۔ یہ بات تو نور مینا کو دیر تک ڈسٹرب کرتی رہی۔ کسی پر جھوٹا بہتان باندھنا معمولی بات نہیں ہوتی، اور انہوں نے بلا وجہ مزمل اور یاسمین پر ایک الزام لگایا تھا، پھر مزمل پر کم عقلی کے الزام۔ وہ سپہر کو اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی چائے پی رہی تھی۔ مزمل دور ڈیوڑی کے پاس بابا جان اور سیر بھائی کے ساتھ کوئی بات کر رہا تھا۔ دونوں ہاتھ پشت پر باندھ رکھے تھے، پھر کچھ دیر بعد ایک ہاتھ پیچھے ہی رکھے دوسرے سے ماتھے کے بال پیچھے لے جاتے وہ کسی بات پر ہلکا سا مسکرایا تو ایک دم بڑا ہی میچور اور سیانہ لگا۔ دیبا بھابھی کی باتوں نے اس کے دیکھنے کا ڈھنگ ہی الگ کر دیا تھا۔ ان کے مطابق وہ اسے کم عقل سمجھ کر دیکھتی تھی تو اس کی حرکات بھی بیوقوفوں جیسی لگتی۔ پہلے دن کا برا تاثر پڑا تو اسے مزمل کی صورت بھی بری لگنے لگی تھی۔
جبکہ وہ بھائیوں میں سب سے خوش شکل تھا۔ شرمین بھابی نے جب اسے بتایا تھا کہ وہ گاؤں کی کتنی معتبر شخصیت ہے، تب سے جب بھی اس کی مزمل پر نظر گئی، لگا ہی نہیں پچھلے 1 مہینے کے دوران یہی شخص اس کا شوہر تھا۔ اچانک یوں لگا وہ تو کوئی اور تھا اور نہ جانے کہاں چلا گیا، اور یہ سامنے دکھائی دیتا شخص تو بالکل ہی کوئی اور تھا۔ مزمل کو سنجیدہ صورت پر تو بڑی متانت تھی، اس کے تو مسکرانے میں بھی ایک روب تھا۔ بات کرتے مزمل نے یوں ہی اس طرف دیکھا تو وہ جلدی سے اندر آ گئی۔ اسے تیاری مکمل کرنی تھی۔ کل صبح اسے بابا جان یا مزمل کے ساتھ کوئٹہ جانا تھا، اور ابھی تو اس نے زہرا کو بھی بتانا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو دال بدین؟ کب؟ وہ حیرت سے چلا اٹھی۔ نکل چکے ہیں، تمہیں بہت کال ملائی، تم نے اٹھائی ہی نہیں۔ لیکن کیوں؟ وہاں کیوں جا رہے ہو؟ نور مینا کا دل ڈوب گیا۔ دادی کے رشتہ داروں میں شادیاں ہیں، ان کے رشتے کا پوتا خود لینے آ گیا، اس لیے جانا پڑا، زہرا اسے بتا رہی تھی، اور نور مینا نے مایوسی سے لب بھینچ لیے۔ وہ تو اگلی صبح میکے جانے کے خیال سے ہی خوش ہو رہی تھی، جبکہ وہ لوگ تو گھر بند کر کے دال بدین روانہ ہو گئے۔ وہ باہر آئی، اسے اب بابا جان کو بتانا تھا۔ دیبا بھابی تو پھر صبح سویرے اپنی پھوپھی کی گل خوانی پر چلی گئی تھی۔ چلو شکر ہے، شرمین کے چہرے پر بڑی خوشگوار ہنسی آئی۔ وہ تو پہلے بھی سک میں نہیں تھی جب صبح دیبا بھابی بڑے زور سے لپٹ لپٹ کر تم سے مل رہی تھیں۔ مجھے بڑا تاؤ آ رہا تھا ان پر اور تم پر بھی۔ وہ تو چلو اس لیے خوش تھیں کہ جان چھوٹی اس پڑھی لکھی بلا سے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ تم کس حساب سے اتنی خوش تھیں۔ لیکن اب ہوگا کیا؟ نور مینا نے بات بدلی، کل سے مزدور آ جائیں گے، میں اندر کیسے؟ ارے تو یہاں میری طرف آ جاؤ، ہمارا ایک کمرہ خالی پڑا ہے، کیا برا لگے گا بچے؟ اور تیاری مکمل ہو گیا؟ بابا جان اسی وقت متین بھائی کے پورشن میں داخل ہوئے۔ نور مینا نے بابا جان کے ساتھ کوئٹہ جانا تھا، اس لیے وہ شاید تیاری دیکھنے آئے تھے۔ نور مینا نے انہیں بتایا کہ کوئٹہ جانے کی اب ضرورت نہیں ہے، اور یہ پریشان ہے کہ اب کہاں رہے گی سارا دن۔ پریشان ہونے کا کیا بات ہے، وہاں میرا کمرہ خالی کر دیا ہے مزمل نے، ادھر چلے جاؤ بچے۔ آپ کا کمرہ کیوں خالی ہو گیا؟ شرمین نے تعجب سے دیکھا۔ میں نے مزمل سے کہا تھا تمہارے دونوں کمروں میں اتنا ڈھیر سارا قیمتی سامان رکھا ہے، بہو اگر میکے چلی گئی تو میرا بستر یہیں ڈال دینا، سارا دن مزدوروں پہ نظر رکھوں گا۔ مزمل تو کام کاج کے لیے یہاں وہاں نکلتا ہی رہے گا۔ ارے ہاں نور مینا، یہ تو بہت اچھا خیال ہے، بابا جان تمہارے کمرے میں شفٹ ہو گئے، تم ادھر پرانے گھر چلی جاؤ، وہاں تو کمرے میں بند ہو کر بھی نہیں بیٹھنا پڑے گا، ان کا برآمدہ صحن سب کا رخ دوسری طرف ہے، پردہ نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں آرام سے جاؤ ادھر، میں بھی تھوڑا سو لیتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہو گیا، اسی میں کوئی بہتری ہوگا، اللہ کا شکر۔ وہ ہاتھ ہلا کر کہتے واپس پلٹ گئے۔ سنو اب، شرمین نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ چونکی، آنے سے پہلے شفٹ ہو جاؤ، ورنہ وہ جب نہ کہتی ہیں تو عمل بھی کروا کے دم لیتی ہیں، تمہارے حالات بگاڑنے کا کوئی اور طریقہ سوچ لیں گی۔ اب تم یہی ہو تو ذرا آنکھیں کان دماغ سب کھلے رکھو اور خود سمجھو ہر بات کو۔ شرمین تو ایک دم مستعد نظر آ رہی تھی، جبکہ نور مینا تو رکنے پر مجبور ہوئی تھی، اس کے انداز میں جوش مفقود تھا۔ اپنے کمرے میں آئی تو کچھ ہی دیر بعد شرمین متین بھائی کو ساتھ لیے پیچھے پیچھے آ گئی۔ ابراہیم کو سلائی ہوں، چلو شاباش، شام ہونے سے پہلے اپنا ضروری سامان ادھر شفٹ کرو۔ وہ تو آستینیں چڑھا کر سرہانے کمبل بھی اٹھانے لگیں۔ لیکن وہ تو گھر پہ نہیں ہے، ان سے تو پوچھو۔ نور مینا کو مزمل کا خیال آیا جو کافی دیر سے کہیں گیا ہوا تھا، اسے تو نور مینا کے پروگرام کینسل ہونے کا بھی پتہ نہیں تھا۔ اسی سے کیا پوچھنا، ویسے بھی وہ بڑے خان جی کے ڈیرے پر گیا ہے، کوئی معاملہ حل کرنا تھا، تم وقت ضائع نہ کرو، اٹھو شاباش۔ شرمین نے تالی بجاتے پھرتی کا اشارہ دیا تو وہ بھی کام میں لگ گئی۔ متین بھائی کی مدد سے بابا جان کا پلنگ ان کے گھر سے اٹھا کر نور مینا کے بیڈ روم میں لگا دیا، اور بابا جان کے کمرے کی صفائی کر کے اپنی 2 رنگین چارپائیاں بابا جان کے کمرے میں ڈال دیں۔ بابا جان کا کمرہ پتھروں اور لکڑی سے ایک دم پرانے سٹائل میں بنایا گیا تھا۔ ایک کونے میں پرانا آتش دان تھا، نقش و نگار والی لکڑی کی بھاری 2 کرسیاں، میز اور ایک پوری دیوار لکڑی کے گہرے براؤن تختوں سے بنی ہوئی تھی۔ اسی دیوار کے ساتھ لکڑی کی چوڑی اور لمبی بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی، ساتھ کچھ رول کیے ہوئے بستر جنہیں یقیناً سرما میں کھول کر جگہ کو گرم بنا لیا جاتا ہوگا۔ مجموعی طور پر وہ ایک بڑا ہی خوبصورت پہاڑ کے روایتی طرز کے کمروں جیسا تھا، کچھ نیم تاریک ٹھنڈک کا احساس دلاتا ہوا سا۔ بلوچی قالین کے ٹکڑے بھی کہیں کہیں دیواروں پہ سجے تھے۔ اس کمرے کے باہر خوب بڑا سارا نیچی چھت والا برآمدہ تھا، اور برآمدے سے نکلتے ہی پتھریلا راستہ اور دونوں جانب باغ۔ بھائی اور شرمین بھابی کی مدد سے اس نے جلد ہی سارا سامان یہاں شفٹ کر دیا۔ چائے اور کھانے پینے کے کچھ برتن بھی وہ اٹھا لائی۔
بڑے سے برآمدے کے کونے میں پتھر کی چھوٹی دیوار والا اوپن کچن بھی تھا۔ کام کاج کر کے متین بھائی اور شرمین اپنے گھر چلے گئے اور اپنے پورشن سے نہا کر کپڑے تبدیل کر کے یہاں واپس آ گئی۔ پچھلے پہر پہلے تیز ہوا چلی، پھر طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ مزمل جس وقت گھر واپس آیا تو پورا بھیگ چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو بابا جان کو وہاں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ انہوں نے ہی مزمل کو ساری تفصیل سے آگاہ کیا۔ وہ خاموشی سے سن کر نہانے چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کر کے واپس آیا تو بابا جان نے چائے کی خواہش ظاہر کی۔ ان کا کھانا پینا دیبا بھابھی کے ساتھ تھا۔ اس شام طوفان کی وجہ سے نصیر بھائی بھابھی اور بچوں کو لینے بھی نہ جا سکے۔ اب انہوں نے اگلے روز ہی واپس آنا تھا۔ وہ بابا جان کے گھر میں داخل ہوا تو نور مینا برآمدے کے کچن میں نیچے چوکی پر بیٹھی چائے کو کیتلی سے ایلومینیم کی چینک میں ڈیل رہی تھی۔ شوق جامنی رنگین پھندنوں اور شیشوں والی روایتی ڈریس میں کچھ گیلی لمبی لٹیں چہرے پر گرائی تھیں۔ جھکے چہرے کی وجہ سے اس کی لمبی ستواں ناک ایک دم نمایاں ہو رہی تھی۔ گلابی ہونٹ اور جھکی آنکھوں کے غلافی پپوٹے اور گھنی پلکیں وہ سر پہ کھڑا بغور دیکھے ہی گیا۔ پہلی رات کی بھیانک لڑکی بالکل بدرے روپ میں سامنے آئی تھی۔ چائے ڈیل کر اس نے چینک سامنے فرش پہ رکھی اور اسٹیل کی ٹرے سیدھی کر کے اس میں پیالیاں سیٹ کی۔ مزمل کے وہاں آنے اور سامنے موجود ہونے کا اسے بھی علم تھا۔ وہ اکڑوں بیٹھ کر ٹرے اور چینک اٹھانے لگا۔ تمہاری چائے؟ اس نے خیال آنے پر ہاتھ وہیں روک کر نور مینا کو دیکھا۔ اس نے بھی مخاطب کیے جانے پر بے ساختہ سر اٹھایا۔ 28 دنوں میں آج پہلی مرتبہ ان کی آنکھیں چار ہوئی تھیں۔ نور مینا نے سر اس بات میں ہلا کر دوبارہ سر جھکا لیا۔ مزمل نے ایک پیالی میں چینک سے چائے ڈیلی اور پھر باقی سامان لے کر وہاں سے چلا گیا۔ نور مینا وہیں چوکی پر بیٹھے گھونٹ گھونٹ گرم چائے پینے لگی۔ 28 دن وہاں رہتے وہ میاں بیوی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ بھی نہ پائے تھے، اور یہاں بابا جان کے گھر میں پہلا سامنا دیکھنے اور بولنے سے شروع ہوا تھا۔ مزمل کی آنکھیں بھی کتنی اداس تھیں، جانے سے کیا شکوے تھے۔ وہ چائے ختم کر کے باہر باغ میں نکل آئی۔ بابا جان کے باغ میں آلو بخارے، کیلے اور انگور لگے تھے۔ وہ انگور کی بیل کے پاس آ کر اس کے چوڑے پتے کو ہاتھ میں لیے ابھی تک مزمل کو سوچ رہی تھی۔ وہ مزمل جس سے عن قریب اس نے سارے گاؤں کے سامنے دھوم دھام سے شادی کی تھی۔ گھر سے بھاگی ہوئی عورت کی بیٹی کو وہ عزت بنا کر لایا تھا، اور آج وہ اپنے نامکمل گھر کو بھی پورا کر رہا تھا تو شاید اس کی آسانی کی خاطر، اور وہ اس پہلی رات کے اس پہلے ادھورے جملے کی تاب نہ لاتے کتنی دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کم عقل نہ تھا، وہ بد کردار بھی نہ تھا۔ وہ مزمل تو بس دیبا بھابھی کا تخلیق کردہ ایک فرضی کردار تھا جو صرف نور مینا کے ذہن میں زندہ تھا۔ اور یہ مزمل اندر کمرے میں آ گئی۔ معلوم نہیں بابا جان کے گھر میں کیسی اپنائیت کی خوشبو تھی، کیسی مثبت لہریں تھیں جو اس کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ آج سب کچھ تبدیل شدہ تھا۔ زیادہ اثر تو ظاہر ہے شرمین بھابھی کے انکشافات کا تھا۔ آج اسے کھانا بھی خود بنانا تھا۔ اس نے دیبا بھابھی کے کچن میں آ کر سبزی دیکھی، آلو ہی ملے۔ اس نے آلو انڈے بنانے کا ارادہ کرتے انڈے ابالنے کے لیے چڑھا دیے اور دوسری دیگچی میں آلو کا سالن بنانے لگی۔ دیبا بھابھی تندور میں نان لگاتی تھیں، آج تو پھر اس نے کچھ سوچ کر آٹا بھی گوندھ لیا۔ دل میں پختہ ارادہ کیا آگے 15-20 دن وہ تینوں وقت کا اپنا اور بابا جان کا کھانا خود بنائے گی۔ دیبا بھابھی کھلا پلا کر اسے احسانوں تلے دبا رہی تھیں، اور پھر وہ جو بھی بولتی وہ مانتی چلی جاتی۔ اسے اب اپنی زندگی دیبا بھابھی کے احکامات کے بجائے خود کچھ فیصلے کرنے تھے۔ اس گھر کا، اس شادی کا سچ اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اپنے ذہن سے سوچنا تھا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا رکھیں ڈھیر سارا خیال اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔